السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کی شیخ آپ بخیر ہوں گے۔ شیخ کچھ سوالات تھے ہماری جانب سے۔ شیخ پہلا سوال یہ کہ کل 22 جنوری ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ رام مندر کا افتتاح ہو رہا ہے۔ ایسے موقع پر بہت سارے مسلمانان ہند جشن منانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسے ماحول میں آپ ہمیں کیا نصیحت کرنا چاہیں گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز مکرم، یقیناً یہ ملک کی تاریخ کا ایک بہت اہم دن ہوگا کہ کل بابری مسجد کی جگہ پر رام مندر کا افتتاح ہونے جا رہا ہے۔ اور بات یہ ہے، مسلمان جشن نہیں منا رہا ہے، کچھ موقع پرست یا کچھ دین فروش یا کچھ دین اسلام کی حقانیت نہ سمجھنے والے لا علم لوگ ہو سکتے ہیں۔ اصل تو جشن فتح کی طرح ملک کے ہمارے اکثر برادران وطن ہندو بھائی منا رہے ہیں، اور اس ڈھنگ سے منا رہے ہیں کہ جیسے ان کو مسلم کمیونٹی کو ایک طرح سے نیچا دکھانا ہے، جبکہ یہ ہونا نہیں چاہیے۔ ان کی آستھا کی بنیاد پر بلا کسی ثبوت کے تاریخی بابری مسجد کی جگہ انہیں رام مندر بنانے کے لیے سپریم کورٹ نے دے دیا، یہ کلیئر کرتے ہوئے بھی کہ ثابت نہیں ہے کہ بابری مسجد کو کسی مندر کو توڑ کر کے بنایا گیا ہو، اور یہ صراحت کرتے ہوئے ڈکلیئر کرتے ہوئے کہ بابری مسجد میں جب مورتی نصب کی گئی وہ بھی غلط تھی، اور اسی طرح جب بابری مسجد کو توڑا گیا تو یہ مجرمانہ کام تھا۔ تو یہ معلوم نہیں کتنی مصلحتوں کو سامنے رکھ کر کے کن بنیادوں پر سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا۔ پورا ملک عہد بند تھا اس بات کا کہ بڑے فتنے نہ ہوں، سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ آئے گا ساری کمیونٹیز انہیں تسلیم کریں گے، مسلمان بھی تسلیم کرے گا، یقیناً سبوں نے تسلیم کیا۔ تو یہ موقع ملک کے ہندو بھائیوں کو ملا، مندر کی تعمیر جاری ہے، اس کا افتتاح کل ہے۔ تو اس ڈھنگ سے افتتاح کا پروگرام اور اس کی اس طرح کی تشہیر اور اس طرح کی صورتحال کہ ایسا لگتا ہو کہ جیسے کوئی فتح ہم نے حاصل کی ہو، اور ایک کمیونٹی کو دکھی کرنے کا انداز اختیار کرنا، یہ قطعاً صحیح نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایسے حالات میں مسلمان اور انصاف پسند غیر مسلم بھی، جس کے سامنے پوری سچائی ہے، پوری حقیقت ہے، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بابری مسجد کی جگہ پر جو مندر تعمیر کی گئی ہے، یہ دعویٰ کل بھی صحیح نہیں تھا، آج بھی صحیح نہیں ہے کہ مندر ہم وہیں بنائیں گے، اور آج کا یہ دعویٰ کہ ہم نے مندر وہیں بنایا ہے، یہ دونوں باتیں صحیح نہیں ہیں، کیونکہ مندر وہیں بنائیں گے جہاں رام جنم بھومی تھی، یہ ثابت نہیں ہے، اور مندر ہم نے وہیں بنایا ہے جہاں رام جنم بھومی تھی، یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ یہ صرف آستھا کی بات ہے۔ اس کو اس ڈھنگ سے جشن منانے کے بجائے خوشی منائیں، کوئی حرج نہیں، دکھی نہ کریں ایک طبقے کو، یہ صحیح ہوتا۔ اور اس انداز میں اس افتتاح کو اس انداز میں لے کر کے چلنا کہ ہم نے گویا کہ ایک طبقے کو پست کر دیا ہے، یہ صورتحال صحیح نہیں ہے۔ اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور جو لوگ مسلمانوں میں اس طرح کی صورتحال پہ جا رہے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے کوئی مایوس کن بات نہیں ہے۔ اگر امت کے سامنے، اسلامیان ہند کے سامنے اسلامی تاریخ ہے، تو اکا دکا لوگ، چند لوگ تو دور نبوت میں اور خلافت راشدہ کے دور میں بھی ارتداد کی راہ پر گئے تھے۔ تو یہ ہمارے لیے مایوسی کی بات نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ اس طرح کے حالات میں دنیا پسند لوگ، موقع پرست لوگ، جاہل لوگ، دین سے لا علم لوگ اس طرح کی راہ پر چلے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ حقیقت ہم سب کے سامنے رہنی چاہیے۔ جزاکم اللہ خیراً شیخ، دوسرا سوال یہ ہے کہ کچھ مسلمان ایسے ہیں جو گنگا جمنی تہذیب کے نام پر جو کل مندر کا افتتاح ہوگا اس میں شرکت کی دعوت دے رہے ہیں، اور اسی طرح دیا کے پرچار پر بھی لوگوں کو ابھار رہے ہیں کہ دیا جلایا جائے،
اس سلسلے میں شیخ اسلامی تعلیمات کیا ہیں بالخصوص ایسے پرفتن ماحول میں؟ گنگا جمنی تہذیب یہ یہاں اپنے وطن عزیز بھارت میں یہ کوئی لفظ صحیح نہیں ہے، یہ لفظ صحیح نہیں ہے۔ گنگا جمنی تہذیب کوئی غیر مسلموں کی تہذیب ہو سکتی ہے، یہاں اسلامی تہذیب بھی ہے، یہاں ہندو تہذیب بھی ہے، کلچر بھی ہے، تو گنگا جمنی تہذیب کی باتیں کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ یعنی گویا کہ ایک کلچر ہے، ایک ثقافت ہے، ملک میں بہت ساری کمیونٹی کے لوگ ہیں، بہت سارے کلچر اور تہذیبیں ہیں، کوئی گنگا جمنی تہذیب ہی نہیں ہے۔ تو گنگا جمنی تہذیب کوئی ایک اتحاد کی تہذیب ہمارے ملک میں مذہبی بنیاد پر نہیں ہے۔ بہت سارے مذاہب ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ اپنی اپنی راہ پر چلتے ہیں، اس لیے یہ صورتحال صحیح نہیں ہے۔ اسلام کا موقف یہ ہے کہ لکم دینکم ولی دین، اسلام کا موقف یہ ہے جو سورہ اخلاص میں صاف ان دونوں صورتوں میں قل هو اللہ احد اور قل یا ایھا الکافرون میں صراحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ تو یہ اصل موقف ہونا چاہیے، یہ اصل موقف ہے ہمارا، اور سارے مسلمانوں سے یہ بات بہت صراحت کے ساتھ اور بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں۔ مکہ میں جو صورتحال تھی، اس صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات اپنے نبی کی زبانی اور آپ پر ایمان لانے والوں کی زبانی یہ ڈکلیئر آپ نے کرا دیا قولاً و عملاً کہ تمہارے لیے تمہارا مذہب ہے، تمہاری تہذیب ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے، ہماری تہذیب ہے، ہمیں اسی راہ پر رہنا ہے۔ دیا جلانا، جشن منانا کسی غیر حقیقی معبود کے مندر پر کے افتتاح کی مناسبت پر، اس کا تو تصور بھی اسلام میں نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام میں ایک مکھی تک کسی غیر اللہ کے لیے ایک مکھی تک نہیں چڑھائی جا سکتی ہے، اس کے لیے دیا جلانا، روشنی کرنا اور اس کے لیے خوشیاں منانا یہ تو ممکن نہیں ہے۔ یہ تو دکھ کی بات ہے، یہ تو بلکہ برات کی بات کا مناسبت ہے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہم ہر شرک کے مظاہر سے اپنے آپ کو بری کرتے ہیں، برات کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کا یہ بھی معنی نہیں کہ ہم انہیں برا بھلا کہتے ہیں، ان کی انسلٹ کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہنے کی اجازت دیتے ہیں، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم ایک اللہ کے معبود برحق ہونے کا ایمان رکھتے ہیں، اس کو کلیئر کرتے ہیں، اور ایک اللہ کے سوا ساری کائنات، سارے جہان یہ اس کی مخلوق ہیں۔ مخلوق کبھی خالق نہیں ہو سکتے، مخلوق کبھی معبود نہیں ہو سکتے، اس لیے ان کی عبادت اور ان کی بھکتی کو بھی ہم صحیح نہیں سمجھتے بلکہ اسے باطل مانتے ہیں۔ تو جن کی بھکتی اسلام باطل کہتا ہو، باطل مانتا ہو، ان کے لیے خوشیاں منانے کا تصور اسلام میں اور مسلمانوں میں ہو نہیں سکتا، اور اگر ہے تو وہ باطل ہے۔ بارک اللہ فیکم شیخ آخری سوال تھا کہ رام چندر کے بارے میں مسلمانوں کا کیا موقف اور عقیدہ ہونا چاہیے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں ایک بندے رام جی بھی تھے، ان کی جو کچھ تاریخی حیثیتیں ہیں ان کا تو ہمیں صحیح پتہ نہیں ہسٹری میں اس کی بھی سچائی کتنی ہے اس کا بھی پتہ نہیں، لیکن اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ وہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے تھے، اور سارے انسان آدم کی اولاد سب اللہ کے بندے ہیں، اور وہ رب جیسے ہمارا ہے آپ کا ہے، ویسے جتنے بھی نبی رسول، غیر نبی، ایمان والے، نا ایمان لانے والے، مسلمان، کافر ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں۔ وہ رب ہمارا بھی، اللہ ہمارا بھی رب ہے، ان کا بھی رب ہے۔ ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہی ہے۔ ان کے بارے میں اگر کوئی نبی اور رسول کا جیسے کچھ لوگوں نے دعوے داریاں کر دی، مسلمانوں میں بھی معلوم نہیں ان کی کیا مصلحتیں ہو سکتی ہیں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں، اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول نے کسی کے تعلق سے یہ نہ طے کر دیا ہو کہ وہ اللہ کے رسول تھے، اللہ کے نبی تھے، تب تک ہم انہیں اللہ کا رسول اور نبی نہیں مان سکتے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول اور نبی رہے ہوں، لیکن ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے۔ تو ان کے بارے میں ہمارا یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ ایک اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے تھے، وہ معبود نہیں ہو سکتے، ان کی بھکتی نہیں ہو سکتی، اور ان کی بھکتی ایسے ہی باطل ہے جیسے بہت ساروں کی بھکتیاں، عبادتیں باطل ہیں۔ ان کا صحیح تصور، جن کی عبادتیں ہوتی ہیں، جن کی بھکتی لوگ کرتے ہیں، ان کے ماننے والے کروڑوں میں ہوں، اربوں میں ہوں، یہ ہو سکتا ہے،
اور ہیں، اس میں بھی کوئی شبہ نہیں، لیکن یہ کہ ان کی بھکتی کے تعلق سے ہمارا موقف یہی ہے کہ ان کی بھکتی، ان کی عبادت صحیح نہیں ہے. ہاں، یہ ہمارا عقیدہ رہنا چاہیے. البتہ ان کے تعلق سے سارے مسلمانوں کا یہ موقف ہونا چاہیے جو اسلام نے اور قرآن نے دیا ہے کہ جن کی بھی عبادتیں لوگ کرتے ہیں، معبود ان کو مان رکھے ہیں، بھلے وہ معبود ہونے کے حقدار نہیں ہیں، تو ان کی انسلٹ نہیں کی جا سکتی، ان کو برا بھلا نہیں کہا جا سکتا. یہ سارے لوگوں کے لیے یہی میسج ہے. اور ایسی مناسبت پر جہاں ایسا محسوس ہوتا ہو کہ ایک طرح سے غلبے کا ماحول ہے، ایک طرح سے لوگوں کو نیچا دکھانے کا ماحول ایک طبقہ اسی میں بنا رہا ہے. مجھے بعض بھائیوں نے آج ہی بتایا کہ جو بچے ہم ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں غیر مسلم، وہاں بڑی تعداد میں ہیں، جو بچے ہمیں آداب کرتے تھے مولانا جی، آج مجھ سے کہنے لگے وہ بچے آج ہمیں رام جی کی جے جےکار کر کے ہمیں ایک طرح سے آداب کر رہے ہیں. تو یہ ماحول اس طرح بنایا جا رہا ہے کہ جیسے ان کی جے جے کار کی جاتی ہے. ایسی صورتحال میں ہمارے لیے بہت بڑا نمونہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس موقع پر جب کہا گیا تھا ایک بہت اہم مناسبت پر کہ لنا العزا ولا عزا لکم، تو آپ نے فرمایا تھا کہ ان کو جواب دے دو لنا اللہ مولانا ولا مولا لکم. آپ اس کو سمجھیے، یہ ہمارے لیے بہت کافی ہے. اور ایسے حالات میں ہم سب کو دین کی طرف لوٹنا چاہیے، ہم سب کو مسجدوں سے جڑنا چاہیے، ہم سب کو اپنے علماء سے جڑنا چاہیے، ان کی ہدایتوں پہ رہنا چاہیے. یقیناً یہ موڑ جذبات پیدا کرنے والا اور جذبات پیدا کرنے کی کوششیں جیسی دکھ رہی ہیں، ایسا موڑ ہے. ایسے موڑ پر ہم سب کو اپنے آپ کو صبر سے، تحمل سے اور اسی طرح انات سے کام لینا چاہیے، تاکہ کہیں بھی ہماری طرف سے کسی قسم کا ایسا عمل اور ریئیکشن نہ ہو جو ہمارے لیے، ملک کے لیے، امن و امان کے لیے خطرہ بنے. اللہ تعالی ہم سب کی اور پورے ملک میں امن و امان کی صورتحال پیدا رکھے اور رواداری عام ہو. اللہ ہم سب کو توفیق دے، برادران وطن کو بھی توفیق دے، اور پرشاسن کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی بھی توفیق دے.